بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ آج کی تازہ ترین خبریں، نوٹیفیکیشن میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلی بڑی خبر، بریکنگ نیوز جو ہے وہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی تھی ہاؤس رینٹ کے بارے میں اور ہائرنگ کے بارے میں، تو آج اس کا باقاعدہ طور پر ڈسیزن ہو گیا اور بڑی وضاحت جاری ہوگی۔ جی، وضاحت اس طرح جاری ہوئی کہ ایک نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف دا پاکستان منسٹری آف دا ہاؤسنگ فنانس کی طرف سے ایک سمری جو تھی وہ پٹ اپ کی گئی ہے، جو کہ جس میں کہا گیا کہ ہائرنگ میں 85% اضافہ کیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو سمری تھی یہ ہائرنگ میں 85% اضافے کی سمری کابینہ کو ارسال کر دی۔ وزارت خزانہ نے گریڈ 1 سے لے کر 22 تک کے ملازمین کے لیے یکساں اضافہ تجویز کیا ہے۔ کابینہ منظوری کے بعد وفاقی ملازمین کے ہاؤس ہائرنگ میں اضافہ فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔ تفصیلات اس طریقے سے ہیں کہ وزارت ہاؤسنگ ورکس نے وفاقی ملازمین کے ہاؤس ہائرنگ میں 85% اضافے کی سمری منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھجوا دی۔ وزارت خزانہ نے گریڈ 1 تا 22 کے تمام ملازمین کے لیے یکساں اضافہ کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے ہاؤسنگ ہائرنگ میں اضافے کے متعلق تجاویز وزارت خزانہ کو ارسال کی تھی، جس پر انہوں نے غور کے بعد وزارت خزانہ نے 85% اضافے کی بھرپور سفارش کی اور سمری جو تھی وہ واپس بھجوا دی وزارت ہاؤسنگ کو۔ اب وزارت ہاؤسنگ جو ہے وہ یہ سمری کابینہ کو بھجوائے گی، کابینہ اس کی منظوری دے گی اور اس کے بعد اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ آگے چلیں تو اور خبریں بھی میرے پاس ہیں، آگے چلیں تو ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان میں ڈائریکٹر جنرل خزانہ اکاؤنٹس بلوچستان کو فوری طور پر ختم کر دیا گا۔ اس ڈپارٹمنٹ ادارے کو ختم کیا گیا۔ اس محکمے کے تمام ریکارڈز، گاڑیاں، آلات، فرنیچر، عملہ کو محکمہ خزانہ کے ٹریزری سیکشن اور ضلعی اکاؤنٹس دفاتر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ ڈائریکٹوریٹ کے تمام افسران ملازمین کو دوسری اسامیوں پر تعینات کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس سے آگے چلیں تو ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ سندھ کے حوالے سے بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ سندھ کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں جو آپ کا احتجاج ہے وہ جب سے بجٹ اناؤنس ہوا اس کے بعد یہ احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ جی، آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، پھر ایک ڈیٹ دی گئی، آگے ڈیٹ دی گئی اور پھر ڈیٹ دی گئی۔ اب اس کی لاسٹ ڈیٹ 4 نومبر کو دی گئی ہے۔ پنجاب میں جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ایک بہت بڑا دھرنا 4 نومبر کو جی آخری ڈیٹ انہوں نے دیا کہ اب ہم بھرپور اس پر احتجاج کریں گے۔ ملازمین بھی اب ان کی بھی بس ہو گیا کہ اب یہ روز احتجاج کی کال دیتے ہیں اور پھر واپس لے لیتے ہیں، لیکن 4 نومبر کو سنا کہ اس کی کال ہے۔ لیکن سندھ کی جو حکومت تھی وہاں کے ملازمین نے بھرپور احتجاج کیا۔ اتنا بڑا احتجاج تھا کہ تاریخ میں اس سے بڑا احتجاج نہیں ہوا۔ تو پھر وہاں پہ سندھ امپلائیز کے مطالبات پر سندھ حکومت کی طرف سے اسپیشل سیکرٹری فنانس کی سربراہی میں ایک میٹنگ 20 اکتوبر کو رکھی گئی، جس میں گروپ انشورنس اور اس کے علاوہ پینشن، بناولٹ فنڈ، ڈسپیرٹی الاؤنس، یہ 4 بڑے ان کے مطالبات تھے جو کہ پنجاب کے بھی ہیں، لیکن وہ اس کو منوانے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان کے پچھلے دنوں ایک بڑا بیان بلاول بھٹو صاحب کا بھی آیا تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ پینشن جو ہے وہ ملازمین کو دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے آگے چلیں تو بات کریں گے چھٹی کی۔ جی، کل بڑی چھٹی ہونے والی ہے جی، 21 اکتوبر کو بروز منگل، پرسوں چھٹی ہوگی جی۔ بلوچستان میں دیوالی کے موقع پر حکومت بلوچستان نے عام تعطیل کا اعلان کیا جی۔ اس کے علاوہ آگے چلیں تو ایک آپ کو خبر دیتا ہوں اسمبلی کے حوالے سے۔ امجد علی خان صاحب ہیں جو رہنما امجد علی نون لیگ کے یہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، تو وہ خود ہی حکومت پر برس پڑے، کہنے لگے 30 سے 40 ہزار تنخواہ لینے والے 28,000 درجہ چہارم کے سرکاری ملازمین کی اسامیاں ختم کر دی ہیں۔ جو محکموں کو لوٹ کر کھا گئے 5 سے 10 لاکھ تنخواہوں لینے والے افسران کی اسامیاں بڑھا دی گئیں۔ جو وہ افسران کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوٹ کر کھا گئے ہیں، لیکن جو کلاس 4 ہیں ان کی اسامیاں ختم کر دی۔ اسی طریقے سے جوید احمد سنگیڑا صاحب ہیں، جو خالد جوید سنگیڑا صاحب ہے، چیئرمین گیگا پنجاب، جن پہ بڑی توقعات ہے پورے پنجاب کے ملازمین کو۔ اب انہوں نے 14 اکتوبر کا دھرنا مؤخر کر دیا، پہلے بھی بتا چکا ہوں، 4 کو چلا گیا جی۔ پنجاب میں مستقلی کے حوالے سے
جو سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب، انہوں نے بھی، اور عظمہ نے بھی ایک بیان دیا تھا، وزیر اطلاعات نے، کہ پنجاب میں مستقلی جو ریگولرائزیشن کا خواب دیکھنے والے سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر ہے۔ مستقلی اور ریگولرائزیشن کی پالیسی ختم کر دی گئی اور اس سے بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ یہ انہوں نے پچھلے دنوں نوٹیفیکیشن بھی نکالا تھا۔ اور اس کے علاوہ وزیر خزانہ صاف فرما رہے ہیں کہ حکومت نجی کاری کا عمل تیزی سے ہوگا جی، اور اس سے مالی استحکام اور کارکردگی میں بہترین جو بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور اس لیے جو ہے وہ نجی کاری جو حکومت کرنے جا رہی ہے 23-24 ڈپارٹمنٹ ہیں، تو اس کا عمل وہ بڑی تیزی کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کی یہ تازہ ترین خبریں تھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔